جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا اشفاق صاحب. جی جی یہ بات کر رہے ہیں, آپ ان سے بات کر لیجیے. آواز ان کی اب ہوگی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت یہ بات پوچھنی تھی کہ کیا داڑھی کٹانے والا فاسق و فاجر ہے, کچھ احادیث کی روشنی میں دلائل کے طور پر؟ داڑھی کٹانے والا فاسق و فاجر ہے. ہاں یہ علماء اہل سنت کا فتویٰ تو یہی ہے. کچھ دلیل اس کی؟ داڑھی متواترہ سنت متواترہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. سرکار نے کبھی داڑھی نہیں کٹائی, کسی صحابی نے نہیں کٹائی, کسی تابعین نے نہیں کٹائی. اور داڑھی شعار اسلام میں سے ہے. یہ بات نہیں ہے, اگر ان کا طرز عمل ہے تو شعار اسلام میں سے ہے نا, پہچان ہے مسلمان کی. ایک چیز اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اسلام کا شعار ویسے کیا داڑھی ہو سکتا ہے اسلام کا شعار؟ بالکل, اس کو شعار اسلام سے گنا ہے علماء نے. تو اگر کوئی ہندو داڑھی رکھے تو وہ بھی کیا اسلام کے شعار میں سے؟ بھائی ایسا ہے کہ اگر اسلام کا شعار میں نے کہہ دیا تو کوئی ہندو اگر جمعہ کی نماز پڑھ لے گا تو کیا وہ اسلام کا شعار ہو جائے گا؟ نہیں, میرے ایک سوال یہ ہے ہاں کہ شعار کیسے ہوگا؟ پہچان ہے. جمعہ سنیے میری بات, جمعہ پڑھنا شعار اسلام سے ہے. پاجامہ پہنتا ہے تو وہ ہلو اس کا شعار ہے. ایک منٹ سنیے تو صحیح, سنیے تو. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام امان ہے. امان بھائی, جمعہ پڑھنا شعار اسلام سے ہے. اصل میں نماز پڑھنا شعار اسلام میں سے ہے. شاعر اسلام میں سے ہے نا, پہچان ہے نا اسلام کی نماز جمعہ. نماز پہچان ہے. ہلو جی 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 نماز پہچان ہے. میں نے 5 ارکان پڑھے تھے کہ نماز, زکوٰۃ, حج, روزہ, ایمان کا ہونا, لیکن اس میں کہیں داڑھی. یہ تو ارکان ہے نا, یہ تو ارکان ہے. جی تو وہی شعار کہلاتے ہیں نا. ہاں, نشانی, پہچان. اصل میں مجھے ٹھیک ہے وہ بات ہو گئی. مجھے رکن ہونا اور چیز ہے, وہ تو ضروری ہے بہت زیادہ. داڑھی کٹانے والا فاسق کیسے ہوگا, اس کی کوئی دلیل؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو بتانا چاہوں یہ نہیں, ایسی دلیل کہ میں اگر کوئی مجھ سے اگر اس بارے میں پوچھ لے یا پھر مجھے بتانا چاہے تو میں اس کا کیا بولنا چاہوں. ایک آدمی ہے بھائی, وہ مجھے بول رہا ہے کہ داڑھی کٹانا کوئی اسلام کی ایسی علامت نہیں ہے کہ داڑھی رکھنا یا نہ رکھنا. وہ سنت کے اس سے تو مان سکتے ہیں, لیکن اگر ہٹا دی جائے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایسا کوئی بولے تو اس کو ایسا کیسا جواب دیا جائے کہ اس کو تشفی ہو جائے. سنت کو کیا سمجھتا ہے, وہ کیا سمجھ کر کٹایا؟ دلیل دے سکوں. جی جی, سنت کو کیا سمجھتا ہے وہ, اور سنت وہ داڑھی کو کیا سمجھ کر کٹایا؟ اصل میں سنت بالکل افضلیت رہتی ہے سنت کی, لیکن اگر کوئی آدمی چھوڑ دے تو کیا اس نہیں, سنت میں بہت ساری وہ فرق ہے. ایک سنت وہ ہے, ایک سنت وہ ہے جو کبھی بات کرتا ہوں آپ سے سنت موقدہ کی. ایک سنت موقدہ ہے, ایک سنت متواترہ ہے. ہلو جی ہاں ہاں, آپ بول لیجیے, پہلے بول لیجیے آپ. جی سنت موقدہ کی ہی بات کرتے ہیں اپن. تو کیا ایک آدمی اگر سنت موقدہ کو چھوڑ دے تو اس پر طنز کیا جائے گا؟ سنت موقدہ چھوڑ دے تو ہاں, اس پر طنز کیا جائے گا. بالکل, اگر وہ جان بوجھ کر چھوڑ دیں کی عادت بنا لے تو. جی, چھوڑنے کی عادت مطلب وہ اس سے اعراض کرنے لگے. ہاں بالکل جی. لیکن اگر وہ چھوڑ دیتا ہے, کبھی چھوڑ دیا کسی کام کی بنا پر, کسی وجہ سے چھوڑ دیا, بات الگ ہے. لیکن چھوڑنے کی عادت بنا لے کہ مطلب یہ سنت تو مجھے کرنا ہی نہیں آتا, تب کیا کہیں گے اس کو آپ؟ یہ تو پھر ہٹ درمی ہو جائے گی. میں کو تو داڑھی کٹوانا کیا ہے پھر؟ داڑھی جو کٹوا رہا ہے وہ تو کس نیت سے کٹوا رہا ہے؟ دیکھیں, بہت سارے لوگ اس وجہ سے داڑھی نہیں رکھتے کہ ان کی صحیح سے آتی نہیں ہے بھیا. وہ چہرہ بہت زیادہ بیکار لگتا ہے, اور اللہ جمیل و یحب الجمال. اچھا, اس کا میننگ کیا ہوگا پھر؟ مطلب یہ کہ وہ آدمی کا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا, وہ سوچ رہا ہے کہ تھوڑی سی اچھی آ جائے داڑھی, اس کے بعد میں رکھوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ایک منٹ, اب ہماری بھی تو سن لیں, آپ ہی سنائیں گے. جی میں نے کہا, جب آپ نے کہا اللہ جمیل ہے نا, وَيُحِبُّ الجمال, ہاں وَيُحِبُّ الجمال, تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, وہ یہاں تو آپ نے سنا دیا, تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ارشاد
جو قرآن مقدس میں ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جی. تو اب اس کے بارے میں کیا کہے گا پھر وہ؟ اصل میں سوارنے کا حکم دیا گیا ہے نا. اصل جی. میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے فی احسن تقویم تو دے دی ہے، لیکن اس کی قدر کیسی کرنا ہے یہ تو قدر کے اندر آئے گا. تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کٹانا ہے نہیں کٹانا ہے، تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نہیں رکھنا ہے. ارے بھائی قرآن مقدس کہہ رہا ہے نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہاں کیا کریں گے آپ؟ مذاق اڑا رہے ہیں جیسے. ہلو امان بھائی، میں کہہ رہا ہوں اللہ پاک فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہاں کیا کہیں گے پھر آپ؟ جی بالکل ہے، لیکن میرا سوال وہ نہیں ہے. پھر کیا ہے آپ کا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہاں بہترین دکھنے کے لیے اگر کچھ ٹائم کے لیے اگر داڑھی بالکل نہیں صاف کرتا ہے، کچھ یہ کہ ہلکی ہٹوا دے کے ابھی اچھی نہیں آ رہی ہے اور بعد میں بالکل اس پر عمل کروں گا تو اچھے سے آ جائے گی تو میں اس کو رکھنے لگ جاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کٹوایا کبھی؟ اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے ویسے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کٹوائی داڑھی؟ اس کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں. مطلب کٹوائی یا نہیں کٹوائی؟ معاذ اللہ رب العالمین. یہ مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کٹوائی یہ بھی ہو سکتا ہے اور نہ کٹوائی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں اصل میں آپ کو نیگیٹو کچھ میں لے رہے ہیں. نہیں تو پھر آپ اس کی تو دلیل موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی. مجھ پر ایسے سوالات آتے ہیں بہت بار جس کی وجہ سے میں دلیل نہیں دے پاتا ہوں. سامنے والا ایسی دلیل دے گا تو نہیں جائے گی. اب دلیل کیا دینا ہے یہ بتائیے آپ. اگر سامنے والا بولے نہیں ایسا تو کہیں موجود نہیں ہے کہ آپ کا سامنے کٹائی یا نہیں کٹائی. نہیں کبھی نہیں کٹائی، اس کو کیا جواب؟ سرکار نے کبھی نہیں کٹائی، سرکار نے داڑھی کبھی نہیں کٹائی. تو اس کی دلیل ہوگی نا. ہاں دلیلیں ہیں، بہت ساری حدیث ہے. نہیں بہت ساری حدیث ہے، بہت ساری حدیث ہے. کہاں مطلب وہ حدیث کیا ہے؟ اور ہاں حدیثیں دیکھنا پڑیں گی. اصل میں کیا ہر وقت ہر چیز ذہن میں نہیں ہوتی نا. سنی میری بات، ابھی جیسے آپ نے فون کر لیا مجھ سے، ہلو، لیکن آپ بھیج تو سکتے ہیں بعد میں تحقیق کر. ہاں وہی کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ ہر وقت ہر چیز ذہن میں نہیں ہوتی. لیکن یہ چیز ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی اور داڑھی ہمیشہ رکھی، تو اس کو میں ثابت کر سکتا ہوں. یہ بات میں ثابت کر دوں گا میں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ثابت کر سکتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ رکھی ہے، لیکن یہ بات کہ اگر کوئی دوسرا نہ رکھے تو اس پر طنز کیا جائے. نہیں ابھی دوسری بات چل رہی ہے نا ابھی آپ کی امان بھائی. ابھی آپ یہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی کبھی کٹائی نہیں، اس پر میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو، ہمیشہ رکھی. اور یہ تو آپ نے مان ہی لیا. اصل میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مجھے اس بات پر تحقیق ہے کہ آپ نے کبھی نہیں کٹائی. ہاں کبھی نہیں کٹائی. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی نہ رکھے تو اس کو ایسا بولا جائے گا بھیا کہ آپ نے فاسق و فاجر والا کام کیا ہے، آپ کو رکھنا واجب ہے. تو واجب ہونے کی کیا دلیل ہے؟ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا ہو کہیں کہ بھائی داڑھی مت کٹاؤ. ہاں تو یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے. اچھا سن لیجیے اب میری بات سن لیجیے. یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے اور اس موضوع پر میں آپ کو بھرپور طور پر ہر حوالے کے طور پر ہر چیز ثابت کر دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن وقت دیجیے تھوڑا سا. اور ایک بات اور پوچھنی تھی. جی. ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسجد اقصی کے ارد گرد جو رہنے والے لوگ ہیں ہاں ان کے لیے کہ ایک قوم آئے گی جو مسجد اقصی کے لیے جہاد کرے گی، مومن ہوگی. اس ٹائم مطلب ہو بہو الفاظ یاد نہیں ہے لیکن مفہوم یہ ہے. میں نے نہیں پڑھی ابھی، بتائیں. تو آپ تحقیق کرنا ایک بار. ہاں تو اگر آپ کو مل جائے تو میرا ایک سوال یہ ہے کیا وہاں پر میں نے جیسے تمام علماء کو دیکھا ہے، مصری جو علماء رہتے ہیں یا مصر کے جو اگر فلسطینی جو لوگ ہیں تمام، آپ ویڈیوز وغیرہ میں بھی دیکھیں گے تو مطلب 100% میں سے اونلی 1% لوگوں کی داڑھی ملے گی، وہ بھی ذرا سی. تو کیا وہ تمام لوگ فاسق و فاجر ہیں؟ تو اگر وہ تمام لوگ فاسق و فاجر ہیں تو پھر وہ مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو فاسق و فاجر مومن نہیں ہوتا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اصل مومن حقیقی علامت تو وہی ہے نا کہ وہ مکمل طور پر ایمان میں رہتے. مومن کے لیے داڑھی مطلب داڑھی اگر کوئی نہ رکھے تو معاذ اللہ وہ مومن نہیں ہوگا، یہ کہاں ہے؟
اصل میں میرا یہ بات تھی کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تقوی کی علامت ہے، غایت درجہ تقوی کی علامت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غایت درجہ محبت کی علامت ہے، وہ محبت کی انتہا ہے داڑھی رکھنا، لیکن اس کو اس طریقے سے کہ اگر کوئی نہ رکھے تو وہ فاسق و فاجر ہوگا. نہیں، یہ دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دلیل پکڑیں گے کہ فلاں جگہ ایسا ہوتا ہے تو کیا وہ لوگ ایسے ہیں، فلاں جگہ ایسا ہوتا ہے تو کیا وہ لوگ ایسے ہیں، فلاں جگہ ایسا ہوتا ہے تو کیا وہ لوگ ایسے ہیں، تو اس طرح سے تو کوئی، یہ تو دینداری کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اگر دین کی بات ہوگی تو پھر قرآن، حدیث، اجماع صحابہ دیکھا جائے گا، قیاس دیکھا جائے گا، اجتہاد دیکھا جائے گا، اور وہاں سے ثبوت پیش کیا جائے گا. یہ نہیں کہ عوام کیا کرتی ہے، بے شمار عوام ہے جو نماز نہیں پڑھتی، بے شمار عوام ہے جو داڑھی کٹاتی ہے، بے شمار عوام ہے جو اور بھی دوسرے کام کرتی ہے. تو پھر اپن ان کو دیکھ کر کے اگر اس طرح سے پیش کریں گے تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا. بات یہ ہے کہ نماز وغیرہ میں اختلاف نہیں ہے نا، اختلاف ہے داڑھی رکھنے کے اندر. کس کا اختلاف ہے بتائیں، چلیے کہاں پر اختلاف ہے، کس کا اختلاف ہے داڑھی میں؟ داڑھی رکھنے کے اندر تو پھر اس میں سوالات کیوں اٹھتے ہیں؟ کس کا اختلاف ہے تو بتائیں نا. آپ بول رہے ہیں نا اختلاف ہے تو بتائیں کہاں ہے. ہم ہی مان لو اگر ایسی ہم سوالات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس دلیل نہیں آتا. نہیں ایسے تھوڑی نہ ہوتا. تو پھر آپ اختلاف پیش کریں گے، آپ دعویٰ کر رہے ہیں، آپ سوال کرتے نا بات الگ تھی. آپ سوال نہیں کر رہے ہیں، آپ دعویٰ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی رکھنے میں اختلاف ہے، تو یہ اختلاف کس کا ہے، کہاں ہے، بتائیں، ثبوت پیش کریں. آپ اگر آپ سوال کرتے تو میں سوال کا برابر آپ کو جواب دے رہا ہوں، لیکن اب آپ دعویٰ پیش کر رہے ہیں، آپ دھڑا دھڑ دعوے دے رہے ہیں. آپ تو اب دلیل ضروری ہے. ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، آپ دلیل پیش کریں. آپ نہیں، آپ نے کیا دعویٰ کیا؟ آپ نے یہ کیا کہ داڑھی میں اختلاف ہے. چلیے بتائیے کس کا اختلاف ہے. ہم ہی اختلاف کر رہے ہیں نا ایک بات. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ اور ہم کچھ نہیں ہوتے ہیں. سنیے میری بات امان بھائی، آپ اور ہم کچھ نہیں ہوتے ہیں. امان بھائی، آپ اور ہم کچھ نہیں ہوتے ہیں اختلاف کرنے والے. اختلاف کرنے کے لیے، یہی تو میں بھی بات بولنا چاہ رہا ہوں. اختلاف کے لیے پھر اختلاف والی بات بتائیے نا وہاں کی. کس کا اختلاف ہے؟ کس طریقے سے ایسا موجود ہے کہ وہ تو وہ تو میں نے آپ سے کہا، سنیے تو وہ تو میں نے آپ سے کہا کہ میرے ذہن میں ابھی فی الحال نہیں ہے. میں کتاب دیکھ کر پورے حوالہ جات کے ساتھ ہر چیز پیش کر دوں گا، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن آپ نے جو دوسرا ٹاپک چھیڑا اور اس پر یہ کہا کہ یہ اختلاف ہے اس میں، تو اس اختلاف کا جواب دینا آپ پر ضروری ہے نا. اب اختلاف کا پیش کریں آپ کہ کس کا اختلاف ہے، تاکہ ہم بھی تو دیکھیں، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی، مجھ سے بھی غلطی، ٹھیک ہے، میں نے اختلاف والی بات غلط بول دی، تو آپ اس کے خلاف نہ ہونے پر دلیل دیجیے. کیا خلاف ہونے پر، نہ ہونے پر مطلب؟ خلاف نہ ہونے پر کہ کچھ اس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. امان بھائی، آپ مجھے پڑھے لکھے تو نظر آ رہے ہیں. سنیے، پڑھے لکھے ہیں آپ؟ جی بالکل. کہاں سے پڑھے ہیں آپ؟ میں ویسے تو اندور سے پڑھا ہوں. اندور میں کہاں؟ کیا پڑھے ہیں؟ ڈرافٹ کے اندر. کیا پڑھے ہیں آپ؟ جی عالمیت پڑھی تھی کچھ کلاسیں. کہاں پر؟ اندور میں. اندور میں کون سے مدرسہ؟ سیرپور بانک میں ہے. اچھا اندور میں. ہاں، تو امان بھائی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جب پڑھے لکھے ہیں اور آپ نے مولوی کا کچھ مطلب کورس بھی کیا ہوا ہے ماشاءاللہ، تو پھر میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دلیل وہ دیتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے. میرے پاس دلیل وہ دیتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے، اور جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے، نہ کہ مطلب جو ہے تو سامنے والے کے. لیکن اب میں آپ کو اصل حقیقی بات بتاؤں میں آپ کو کہ جیسے میں پہلے بالکل اس پر مطمئن تھا جو بات آپ بول رہے ہیں. لیکن ایسی ہوئی کہ میرے پاس کچھ ایسے سوال آئے ہیں کچھ لوگوں کے، جیسے جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، ان لوگوں سے سوال آئے. بات جماعت اسلامی کی نہیں ہے، بات ہے سوال کی. اور وہ سوال آئے تھے، انہوں نے پوچھا بھائی کہ داڑھی رکھنے کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی آدمی داڑھی نہیں رکھتا ہے تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ اس پر طنز کیوں کیا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ داڑھی حسن کی علامت میں سے ہے کہ آدمی اس کو سوال کر رکھے. چلیے اب آپ خاموش رہے تو میں بولوں. فوائد ہے، لیکن سمجھ گیا میں. دین سے جوڑا جائے، اسلام سے. آپ خاموش رہے تو بولوں. جوڑا جائے تو وہ کیسے صحیح ہوگا؟ یہ سوال میرے پاس آیا تھا. ہو گیا سوال آپ کا، بولوں میں؟ بھائی نہیں مجھ سے سوال کیا تھا، اب اس کو میں بولی تو میں نے اس کو دلائل تو دیے، لیکن یہ کہ مجھے خود اس سے تشفی نہیں ہو پائی. اچھا، اب ہو گیا سوال، بولوں؟ دعویٰ کیا تھا اس وقت. بھائی کے پاس بات ہے کیونکہ میں نے تحقیق کری تھی تو مجھے کچھ تشفی بخش جواب نہیں مل پایا. اس وجہ سے میں نے یہ سوال کیا ہے. اس وجہ سے میں آپ سے اتنی دیر سے کہ یہی دلیلیں مانگ رہا ہوں
کہ ایسی دلیل مل جائے کہ سب تشفی بخش مطلب کسی کو جواب دے سکیں. اور وہ تو میں نے آپ سے کہہ دیا. تمام لوگ فاسق و فاجر ہیں، اس لیے کہ عوام سے دیکھتی ہے نا، پوری عوام آپ کو دیکھے گی کہ بھیا اتنے سارے لوگ ہیں، وہاں پر علماء ہیں. مومن تو ہے نا، وہ مومن تو ہے. میں فاسق و فاجر نہیں، مومن ہونے کی بات نہیں ہے. نہیں ابھی آپ نے کہا نا، وہی تو امان بھائی آپ سن نہیں رہے نا، اصل میں دقت وہ ہے آپ صرف سنا رہے ہیں. بولے جا رہے ہیں، آپ سن تو لیجیے. آپ سنا رہے ہیں، صرف سن نہیں رہے نا. بہت دیر سے سنا رہے ہیں آپ، ایک طریقہ سنا رہے ہیں، خاموش نہیں ہو رہے ہیں آپ. آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، سوال پورا ہو گیا نا آپ کا. جماعت اسلامی والوں نے آپ سے سوال کیا کہ بھائی داڑھی نہ رکھنے کی وجہ سے طنز کیوں کیا جاتا ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، یہ آپ نے بولا نا ابھی. جی ہاں تو میں یہی بول رہا ہوں کہ داڑھی نہ رکھنے پر اگر کوئی کسی پر طنز کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو مسلمان نہیں سمجھتا. یہ کہاں پر ہے، کس نے بولا ایسا؟ نہیں میں نے تو ان کا سوال ہی غلط ہے یار، ان کا سوال ہی غلط ہے نا جماعت اسلامی والوں کا. تو ان کا سوال بالکل صحیح ہے. وہ بول رہے ہیں نا کہ بھائی آپ اگر کوئی آدمی نماز نہ پڑھے تو ٹھیک ہے وہ گنہگار ہے، لیکن داڑھی بال کٹانا یہ سب چیزیں حسن کی علامتوں میں سے ہوتی ہے. جیسے لباس ہے، کرتا پاجامہ، یہ سب چیزیں حسن کی علامتوں میں سے. بھائی ان سے سطر زیادہ چھپ جاتا ہے، داڑھی سے آدمی بخاری شریف اٹھا تو سر. دوسرے فوائد ہے تو اس کو اپن. آپ نے یہ کہا، اب میری سن لیجئے. ویسے آپ بولیں گے لیکن آپ بول ہی رہے ہیں تو اب میری سن لیجئے. آپ نے یہ کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم پر طنز کیوں کیا جاتا ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. تو معاذ اللہ کیا مطلب جس پر طنز کیا جائے وہ مسلمان نہیں رہتا ہے؟ وہ یہ بولتے ہیں کہ کیا دین سے تعلق ہے، اس کا دین سے کیسے تعلق ہو جائے گا؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قول ہر فعل کا دین سے تعلق ہے. بالکل ہے. تو پھر میں پوچھنا چاہیے کہ وہ قول کیا ہے؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ جی بالکل تھی. تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پر حکم ہوا کہ نہیں ہوا؟ آئیڈیل ہے کہ نہیں حضور ہمارے لیے؟ جی بالکل ہوا. تو رسول اللہ کی زندگی جس طرح گزری اس طرح عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ سن لیجئے سن رہا ہے آپ کی بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح کی زندگی گزری اس پر عمل کرنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. اور قرآن نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ بھی تو کہا. ہاں تو قرآن نے یہ کہا نا کہ حضور کی مطلب جو ہے تو اتباع کرو، پیروی کرو، یہ حکم دیا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ بھی قرآن کا حکم ہے کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داڑھی رکھیں اور ایک بندہ داڑھی کو کٹوائے اور کہے کہ نہیں یہ تو رسول اللہ کی سنت ہی نہیں، دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو بتاؤ اس کا دین سے کوئی تعلق ہوگا؟ وہ بول رہے ہیں کہ سنت تو ہے لیکن نہیں. ابھی آپ نے کہا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی آپ نے کہا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی تو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے معاذ اللہ اس طرح کہنا داڑھی کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کہنا یہ کس کا وہ ہوگا؟ یہ کون ہوگا مطلب جو اس طرح کی بات کرے گا؟ جی بالکل فاسق تو ہو گیا فاسق. تو اب وہ آپ تو فاسق کی پوچھ رہے تھے کہ فاسق کیسے ہو جائے گا، تو ہو گیا فاسق. جی اب میں اصل میں یہ بات میں بتا چکا تھا. اس کے بعد ایک ہوا تھا مجھ سے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھجوروں کا جب ہوا تھا کہ صحابہ کھجوروں کی پہلے مولانا اشفاق صاحب اس پہ آپ پوچھ لیجئے کہ اس پہ مطمئن ہوئے کہ نہیں جو میں نے جواب دیے ہیں. ہاں پہلے تو اس پر بات کریں نا، پھر ادھر بعد میں جائیں گے دوسری طرف. آپ اس پر مطمئن ہوئے کہ نہیں امان بھائی، یہ بتائیے. ہوا ہوں، بالکل ہوا ہوں آپ کی بات سے. آپ جب بھی آپ کو دلائل پیش کرنی ہو تو جو حضرت نے آیت کریمہ پڑھ کر بتائیے، آپ اسی کا حوالہ دیجیے. جی الحمدللہ. اور آیتیں مجھے یاد ہیں لیکن بات یہ ہے کہ عوام ایسا سوال نہیں کرتی ہے کہ جو بالکل ہر چیز ہے نا دلائل سے دی جائے، وہ عقلاً بھی سوال کرتی ہے بہت بار. نہیں عوام کو حکم نہیں ہے عقلاً سوال کرنے کا. سنیے ارے امان بھائی، ارے سید صاحب امان بھائی کو خاموش کروائیے ذرا سا. امان بھائی خاموش ہو جائیے. امان بھائی سنیے، آپ نے یہ کہا کہ عقلاً بھی سوال کرتی ہے، تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ عوام کو عقلاً سوال کرنے کا حق نہیں ہے. قرآن و حدیث نے حق نہیں دیا. آیت پڑھتا ہوں میں، حدیث کی روشنی میں دے رہا ہوں آیات میں سامنے رکھ کر میں آیت دے رہا ہوں آپ کو کہ عقلاً سوال نہیں کر سکتی عوام، اپنی عقل نہیں لگا سکتی.
سورہ حجرات کے اندر ہی ہے کہ نبی کی آواز کے آگے آپ اپنی آواز اونچی نہ کریں. نہیں میں دوسری بات بتا رہا تھا. بہرحال آپ نے ایک آیت پیش کر دی, کوئی حرج نہیں مجھے, اس سے دقت نہیں ہے. لیکن میں جو بول رہا ہوں آپ سے کہ عوام کو عقلاً سوال کرنے کا حق نہیں ہے, عقلاً وہ سوال نہیں کر سکتی ہے. ایسے تو عقلاً بہت سارے سوالات ہوں گے. روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں ہی سوال کرتے ہیں, وہ یہ سوال کرتے ہیں. ابھی تو آپ عوام کی عقلاً سوال کرنے کی بات کر رہے ہیں. ابھی آپ کہہ رہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. عقلاً کیسے ہوا پھر وہ, جب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوا تو عقلاً کیسے ہوا وہ تعویل کرتے ہیں. کیسے طریقے سے تعویل کرتے ہیں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جیسے وہ ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاباؤں کو مشورہ دیا تھا کہ آپ ہے نا کھجور کو اس موسم میں نہیں اگلے موسم میں بیچنا. ایک مشورہ دیا آپ کو نے, تو صحابہ نے اس کو حکم کے طور پر لیا, اس وجہ سے کہ جو عبارتیں موجود ہیں وہ فیصلہ کرتی ہے, مطلب وہ بتاتی ہے کہ یہ حکمن طور پر موجود ہے. لیکن چونکہ اس میں نقصان ہوا تھا تو صحابہ نے بولا ہے اللہ کے نبی کو نقصان ہوا, تو اللہ کے نبی نے یہ بولا تھا کہ میں نے مشورے کے طور پر بولا تھا آپ کو اس بارے میں زیادہ نالج تھا تو آپ اس حساب سے کرتے. ایک سیکنڈ کال آ رہا ہے, رکنا. یہ عوام یہ بولتی ہے, مطلب عوام کے ذہن میں اتنی گہری بات آئے گی جو آپ بیان کر رہے ہیں. میرا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے یار, میں حیران ہوں آپ سے. مطلب جو ہے تو آپ ایک تو عقلاً سوال کی بات کر رہے ہیں, پھر حدیث پیش کر رہے ہیں. جب آپ حدیث پیش کر رہے ہیں تو عقلاً سوال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہلو ہلو جی مولانا اشفاق صاحب. جی وہ نکل گئے شاید وہ. چلیے ٹھیک ہے, ہو گئی بات. جی ہاں ہو گئی ہے. وہ میں نے آپ کا نمبر دے دوں گا انشاءاللہ. نہیں مطلب وہ سننے کے موڈ میں نہیں ہے, وہ بندہ سنانے کے موڈ میں ہے. دقت ہوا ہے. ہاں وہی تو میں نے بھی اس کو تمام سمجھایا, لیکن وہ ان کو نہیں, وہ دے دوں گا میں. وہ جو حوالے جات میں نے بولے ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں پیش کر دوں گا, اور بالکل دلیل کے ساتھ پیش کر دوں گا. ذرا وہ اصل میں کتاب دیکھ نہیں پا رہا ہوں ابھی, میں کہیں اور ہوں. جی 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 ٹھیک ہے حضرت, ہے نا, دعا فرمائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم.